اس سلسلہ میں ہمارے بہت بڑے امام جن کو امام ابن حمام کہا جاتا ہے، اور تمہید میں ہی دعوت ہے کہ جس نے ہمارے موقف کا رد کرنا ہو وہ کوئی اپنے بونے بونے لوگ نہ پیش کرے، اگر اس قد کے ان کے پاس لوگ ہوں ہمارے موقف کے خلاف تو وہ پیش کرے۔ امام ابن حمام مساجرہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فضل الصحابۃ الاربعۃ علی حسب ترتیبہم فی الخلافہ، کہ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے، یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں وہ فضیلت میں بھی پہلے نمبر پہ ہیں، اسی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ترتیب ہے، یہاں تک کہ امام یحییٰ بن معین نے تاریخ یحییٰ بن معین میں سند کے ساتھ اپنے ائمہ سے، یعنی اپنے سے بڑے اساتذہ اور ائمہ سے یہ لکھا کہ جو شخص بیان کرتے وقت پہلے نمبر یا دوسری پوزیشن کے لحاظ سے تو کہا تیسری میں بھی ترتیب بدلے، من قال ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، ثم عثمان کی جگہ کہے ثم علی ثم عثمان، جس نے یہ کہا تو انہوں نے کہا فہو شیعی لیس بسنی، وہ رافضی ہے وہ سنی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تیسرے نمبر پر ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا تھا اور کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا۔ یہ امام یحییٰ بن معین، ان کی تاریخ یحییٰ بن معین 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ہم اثر بھی ہیں اور ان کے ہم پلہ امام ہیں۔ تو یہاں انہوں نے امام ابن حمام کہتے ہیں اس سوال کا جواب کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم فضیلت کو بیان کریں اپنی طرف سے، کہتے ہیں اس حقیقت الفضل ما ہوا فضل عند اللہ تعالی، حقیقت میں فضل وہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں کسی کی فضیلت ہے۔ لوگوں کے لحاظ سے کوئی مفتی سوچ کے اپنی طرف سے، کوئی مفکر سوچ کے اپنی طرف سے ان میں کیٹاگریز بنائے اور بعض کو بعض پر فضیلت دے تو ان کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار فضیلت ہے۔ تو کہتے ہیں وَذَلِكَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِاطِّلَاعِ اللہ تعالی، تو اللہ کے ہاں جس کی جس پر فضیلت ہے اس کا پتہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے مطلع کرنے پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ فضیلت بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، یعنی ابتداءً بیان کرنا۔ ویسے تو جو جب بیان ہو جائے گی پھر تو اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہو جائے گا کہ جو چیز رب بیان کرے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، وہ پھر ان ذاتوں کے ماننے والے اگر ماننے والے ہیں تو یقیناً وہ بھی بیان کریں گے۔
پہلے سٹیٹس کو بیان کرنا یہ اتھارٹی رب ذوالجلال کی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی چاروں کی تعریف پھر ساری جماعت صحابہ نے سنی۔ رب نے تو مطلع صرف سرکار کو کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی ثنا کی۔ وَلَا يَتَحَقَّقُ إِدْرَاكُ حَقِيقَةِ تَفْضِيلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الشَّاهِدُونَ لِذَلِكَ الزَّمَانِ، پر امت میں اس تفضیل کا پتہ کہ بعض سے افضل ہے صرف انہیں ڈائریکٹ پتہ چلا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سرکار کا حالت ایمان میں دیدار کر رہے تھے، کیونکہ وہ احادیث سنتے تھے، انہیں یہ سعادت میسر تھی کہ جو کچھ رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس میں یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں اور صحابہ کے دلوں سے واقف ہیں، اور رب کی دی ہوئی دائمی صلاحیت سے، ایک تو یہ نا کہ وحی آئے، ایک یہ کہ دائمی صلاحیت سے بھی سرکار اپنے طور پر بھی جو دی ہوئی صلاحیت جاننے کی اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی جانتے ہیں کہ جب فرمایا خصال الخیر ثلاث مئہ و ستون خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں، جب رب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں ان 360 میں سے ایک رکھ دیتا ہے، اتنی بڑے درجے کی وہ 360 خصلتیں ہیں، ایک سے بھی بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا، یہ نہیں کہ کوئی وحی آئی نئے سرے سے اور پھر نہیں، فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر ہنی اللہ کا، ابو بکر وہ 360 کی 360 ہی تمہارے اندر موجود ہیں، اور ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ رب نے وہ ساری تجھے عطا فرمائی۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ اس فضیلت کے لحاظ سے یہ نہیں کہ جو وحی آئی تو پھر پتہ چلا، نہیں، رب کی عطا سے جو صلاحیت تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخر آپ ہی تو ان کے استاذ تھے، آپ ہی تو ان کو نکھارنے والے تھے، آپ ہی تو ان کو فضیلتیں دینے والے تھے۔ تو اس بنیاد پر اب 360 چیزیں چیک کرنی ہوں، لسٹ بنائیں پہلے 360 کی، پھر ظاہر پہ نہیں باطن کو دیکھنا ہو کہ کون کون سی ان 360 میں اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تو کوئی چھوٹی سی لسٹ بھی ہو تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صلاحیتیں تیز ہیں، وہ 360 بھی سامنے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر باطن جلوت خلوت سب کچھ بھی سامنے ہے، اور منٹ گزرنے سے پہلے ہی رزلٹ دے دیا کلھا فیکا یا ابا بکر ہنی لک، ابو بکر وہ ساری کی ساری ہی تمہارے اندر موجود ہے۔ تو ابن حمام کی اس بات پر تھوڑی سی میں نے وضاحت حدیث سے کر دی کہ اللہ کی طرف سے اطلاع بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ایک ایسی صلاحیت بھی ہے کہ جس میں کوئی ہر چیز کے لیے جدا وحی کی ضرورت نہیں کہ وحی آئے تو پھر ہی آگے اعلان ہو۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایسی دائمی صلاحیت بھی عطا فرما رکھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہا کہ جو اس وقت شاہد لوگ تھے، گواہ، ان کو پتہ ہے جو زمانے وحی میں زندہ تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ الشاہدون لذالک الزمان، زمان الوحی والتنزیل وزمان احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم واحوالہم معہو، جو سرکار کی مقدس حالتیں اور حالات بھی دیکھ رہے تھے اور ان کی سرکار کے ساتھ وفائیں بھی دیکھ رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے اعلان انعامات بھی سن رہے تھے۔ ان لوگوں کو پتا ہے کہ کون کس سے افضل ہے، جو فیصلہ عرش سے چلا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے چلا ہے اور مطلع کیا گیا ہے۔ سرکار اپنی صلاحیت سے بھی جانتے ہیں، ادھر وحی بھی آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سرکار صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جنہیں وہ مقدس زمانہ ملا انہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں سے یہ فیصلے معلوم ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے پوری امت میں سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ لظہور قرائن الاحوال الدالۃ علی التفضیل للہم دون من لم یشہد ذالک، جو تھے انہیں قرائن نظر آئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، قمت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، کہ جب بھی نام لیتے ہیں اپنے بعد پہلا نام صدیق اکبر کا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ قرائن دیکھے۔ اب کیا ہم بھی بیان کریں؟ تو کہتے ہیں لیکن قد وصل الینا سمعیات ثبتت ذالک التفضیل بہا لنا صریحا من بعدہا ودلالتا واستنباطا من بعدہ، فرمایا وہ قطعی باتیں پھر آگے ہمارے پاس سند سے پہنچی، سینہ بسینہ پہنچی، رجال چین آف اتھارٹیز کے ذریعے پہنچی، تو لہٰذا ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس ترازو نہیں کہ ہم تول کے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ ہم تول کے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ ہم اپنی طرف سے تول کے یہ اندازہ لگا کے بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، یہ ہماری حیثیت نہیں، لیکن ہمارے رب کو جتنا پتا ہے اتنا اور کسی کو پتا کیسے ہوگا؟ اور جو رب کا فرمان ہو اور جو رب کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو اور جس فیصلے پر صحابہ کا اجماع ہو اور آگے ہر زمانے میں اہل سنت کا اجماع ہو، آج 15ویں صدی میں اگر یہ ہم بیان نہیں کریں گے تو نام ہی اہل سنت نہیں رہے گا۔ اس واسطے تو میرے پاس یعنی کم از کم علم کلام کے 30 اماموں کے خلاصے سنی کی شرطوں کے ساری صدیوں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر وہ موجود ہیں، اور ان سب میں لکھا ہے کہ سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کی افضلیت کو صرف بیان ہی نہ کرے، دل سے تسلیم بھی کرے۔ جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں، ہدایہ کا نام جانتے ہیں، ہدایہ کی شرح فتح القدیر جو امام ابن حمام نے لکھی، ان کو پتہ ہے کہ امام ابن حمام کا قد کتنا اونچا ہے، کتنا ان کو رب ذوالجلال نے علم و حکمت کا ایک سمندر بنایا تھا، اور کس قدر ان کی